قرآن ہے، حدیث ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کا نام دیتا ہے، جس کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہر بات پہ حدیث، ہر بات پہ حدیث۔ آج بریلیوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ روزی روٹی کے چکر میں یہ عرس کرتے ہیں، روزی روٹی کے چکر میں یہ گاگر اور چادر کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف اگربتی جلے گی، صرف چادر ہی چلے گی، یا نماز بھی پڑھے گا، یا نماز بھی بریلوی بتائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں نے کہا سنو، یہ حدیث کو پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ بہت ترجمہ کیا اس کا، اتتخذوا قبری عیدا، لمبی حدیث ہے۔ میں نے سوچا تھا ہر بات پر ایک حدیث اور قرآن کی 2 آیتیں نوٹ کروں گا، لیکن جلسے کا ماحول ہی خراب ہو گیا۔ میں نے ایسا جلسہ اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ یہ سچائی ہے، جہاں شورا ہوتے ہیں ایک لسٹ ترتیب بنائی جاتی ہے، ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ وہی واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کسی زمانے میں کسی عالم دین نے تقریر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فضیلت پر ایک جلسے میں نوجوان بیٹھا تھا، عمر میں پہلی بار اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب روزہ رکھ لیا، دن میں جب 12 بجا، بھوک اور پیاس کی شدت سے جب وہ بیتاب ہوا، حیران و پریشان ہوا، گھر کی طرف رخ کیا۔ راستے میں ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا، کاہے حالت خراب ہے؟ کہا پہلی بار روزہ رکھا ہے، پوزیشن بالکل خراب ہے۔ تو شاعر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کیا سننا پسند کرتے، کیا سنیں گے آپ، کون سا کلام سنیں گے؟ تو وہ بھوک اور پیاس سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ بولتا ہے کہ ہمیں کوئی مغرب کی اذان سنا دیتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ۔ سمجھو میری بات کو، میں کبھی قصہ کہانی سنانے کا قائل نہیں، ہر بات کی دلیل اور ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ رات تو بہت ہو گئی، بوڑھی رات ہو گئی، مزاج بھی ڈسٹرب ہو گیا، لیکن سمجھو میری باتوں کو۔ جب الزام لگایا کہ جب حدیث میں ہے کہ آقا نے اپنی قبر کے لیے فرما دیا عیدگاہ نہ بناؤ، خوشی نہ کرو، کمکمے نہ جلاؤ، بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں اس حدیث رسول سے، بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ سمجھو میری بات کو، بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اب ان کو ایک مل گیا، اب اسی حدیث کو لے کر مناظرے میں آ رہے ہیں، اسی حدیث کو لے کر ہر جگہ وہ بحث کر رہے ہیں۔ اتتخذوا قبری عیدا، قبروں کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ عرس بند کرو، حدیث کے خلاف۔ جب یہ حدیث پیش کیا تو اس جگہ بھی اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے۔ توجہ دیں، بالکل تو خاموش ہو گیا، مزاج بھی بگڑ گیا میرا، بولو زور سے۔ اس جگہ اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑی۔ اس حدیث کو یہی ترجمہ کر رہے ہیں، میری قبر کو اتتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب لوگ کوئی جواب دینے والا نہیں لوگوں میں، لیکن اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنا اعلیٰ فہم و فراست آپ کو عطا کیا تھا، کتنے علوم و فنون کے مالک کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا فرماتے ہیں، پڑھ حدیث، اتتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، سجاوٹ نہ کرنا، کمکمے نہ لگانا، بھیڑ نہ لگانا۔ عید کے جتنے معنی ہو سکتے ہیں، خوشیوں کے جتنے معنی ہو سکتے ہیں، لفظ عید
سب کو اکٹھا کیا انہوں نے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو گے مچل جاؤ گے. اگر سمجھ میں آ جائے تو مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو, اتتخذ قبری عیدا, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے عید سال بھر میں کئی بار ہوتی ہے؟ 2 بار. ایسے ہی سننی ہو. کوئی کہہ رہا تھا سننی کا معنی سن, تو ایسا تو نہیں کہ وہی ہم یہاں سمجھ رہے. نہیں, سننی ہے. کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2 عید اور بقرعید. ایسا تو نہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف عیدیں پڑھتے ہوں بقرعید نہ پڑھتے ہیں. ایسے بھی اس زمانے میں لوگ. سمجھو, دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ زور سے. سال میں کئی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2. اور 2 عید کو کیا کہتے ہیں؟ عیدین تسنیہ کا صیغہ. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو, اپنے ذہن کو حاضر کرو, لو مدینہ سے لگاؤ اور سمجھو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت نے کتنی رہنمائی کی ہے. ہر موڑ پر مسلک کام آیا ہے, ہر مناظرے میں مسلک کام آیا ہے, ہر مقام پر مسلک کام آیا ہے, ہر اسٹیج سے مسلک نے کام لیا ہے, اور ہر اسٹیج پر مسلک چمکا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اسی سے بول کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ بولا 2. تو کہا پھر پڑھ حدیث. اس نے پڑھا اتتخذ قبری عیدا, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانے نا. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اے لوگو, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا مطلب یہ ہے عید کی نماز سال بھر میں 2 بار لوگ عیدگاہ جاتے ہیں, تو اے لوگو ایسا نہ کرنا کہ سال میں 2 ہی بار میرے دربار میں آنا. نہیں, جب جب موقع ملے بار بار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسالت, عظمت رسالت, مسلک تحفظ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عیدہ کا کیا مطلب ہے؟ سال بھر میں 2 بار نہ آنا, بلکہ جب جب موقع ملے تب تب آنا. اسی سے ثابت ہو گیا کتنا بڑا دماغ اللہ نے آپ کو دیا تھا. اور میرے ساتھ جو گزرا, بہت بڑا مجمع, بہت بڑا جلسہ, بڑے بڑے مقرر وہاں, میں بھی حاضر تھا, اور خصوصی میں تھا. مجھ سے پہلے بہت بڑے عالم دین نے تقریر کیا, اور دوران تقریر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا. کیا یہ اٹنگے, یہ اٹنگے. بات ریکارڈ ہو گئی, بات ریکارڈ ہوئی. کچھ وہابی مولوی اکٹھا ہوئے اور کہا اس کی دلیل دو. اور جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں دارالافتاء بھی. عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں روز, پتہ نہیں کتنے مسئلے آتے ہیں, اور جس کو پوچھنا ہو پوچھ بھی لے. انشاءاللہ بتائیے جس کو بھی جو مسئلہ پوچھنا ہے. حالانکہ یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے ناز ہے کہ ہم بریلی کے غلام. مجھے ناز ہے میرے ہاتھوں میں دامن رضا ہے, دامن مفتی اعظم ہے, دامن تاج الشریعہ ہے. اور جو بریلی کا ہے وہ پوری سنیت کا ہے, پوری سنیت کے سر کا تاج ہے. اور جو بریلی کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں. جس جماعت میں بریلی کا رضا نہیں, ان کے عقیدے میں کچھ مزہ نہیں. جس جماعت میں بریلی کا داتا نہیں, اس جماعت کو ان کے سمجھ میں کچھ آتا نہیں. کہا اس کو ثابت کرو کنگا حضرت صدر جلسہ مولانا اجمل صاحب قبلہ, اس کو ثابت کرو, مجھ کو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر اس لفظ کو اگر میں حدیث سے نہ ثابت کر دوں 50,000 انعام. بڑا رسک میں نے لیا, آپ آج تک سنے نہیں ہوں گے اس بات کو, اور میں نے لکھا وہ آج بھی موجود ہے.
اب سمجھو ذرا، پھر آؤ ہی کس نے کہا؟ عالم دین نے کیا کہا؟ اٹنگا۔ اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوا، بعد میں اس کا اعتراض ہوا، لکھ کے لائے تحریر، اس کو ثابت کرو یہ لفظ۔ میں نے کہا اگر ثابت نہ کر دوں 50,000 انعام۔ لوگ حیران پریشان ہے۔ اٹنگا، اٹنگا میں تا ہے اور تا اردو کا لفظ ہے، عربی میں نہیں ہے، اور جب عربی میں نہیں ہے تو یہ مولانا لائیں گے کہاں سے؟ واہ واہ عربی میں تا ہے ہی نہیں، واہ، آڑا ہے ہی نہیں، پا ہے ہی نہیں، اور یہ ثابت کہاں سے کریں گے؟ اب ان کی باتیں کھل گئی، سینہ تان لیا، اور پھر 1 مہینے کے بعد اسی سرزمین پر میں پھر پہنچتا ہوں۔ بہت سارے لوگ تھے، وہی پرچہ لکھ کے لائے، آپ نے چیلنج کیا تھا آج اس کو ثابت کرو، اٹنگا ثابت کرو۔ میں نے پھر وہی جملہ دہرایا، اگر نہ ثابت کروں 50,000۔ پھر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اٹنگا میں تا ہے، عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور جب عربی کا ہے ہی نہیں تو حدیث عربی میں، قرآن عربی میں، مصطفیٰ کا فرمان عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں لوگ کرتے رہے، اور جب یہ عربی لفظ نہیں ہے مولانا لائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا یہی تو سمجھنے کا کام ہے۔ علم صرف کا جاننا عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، علم النحو کو جاننا عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، علم ریاضی کا پڑھ لینا عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، عربی پر عبور حاصل کرنا یہ عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ میرے امام اعظم فرماتے ہیں عالم دین وہ ہے جس کو علم فقہ فقیہ ہے وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سنو ثابت کروں؟ کہا لاؤ پرچہ، دیا ناظم کو، کہا پڑھو، وہی لفظ نے دہرایا لازم نے۔ ہم نے کہا رکو، کس سے ثابت کروں؟ حدیث سے؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا سنو، حدیث پہ یہ تو نہیں کہو گے کہ ضعیف ہے، اضاف ہے؟ بولے کچھ نہیں کہیں گے، اسے معلوم تھا کہ تا کا لفظ اردو ہے، عربی میں ہے نہیں، ثابت کر نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا سنو، آپ صدیق اکبر کو مانتے ہو یا نہیں؟ بولے بے شک مانتے ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم کو مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ عثمان غنی کو مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ علی کو مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ یہ اپنی مسجدوں میں 4 صحابہ کرام کا نام لکھیں گے اور کسی کا نہیں۔ میں نے کہا سنو، اٹھاؤ حدیث۔ کون حدیث؟ ہم نے کہا ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 201، حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، سمجھو میری بات، قرآن کی تفسیر، تفسیر روح البیان بہت کتابوں میں ہے، کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قال ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ۔ ترجمہ میں نے کیا، ہم نے کہا سنو، قال ان الدعاء کہ بے شک دعا موقوف بین السماء زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ حق ہے۔ ہر دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ بندہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام نہ پڑھ لے، یا تو آخر میں یا تو شروع میں۔ جب بندہ دعا سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے تب اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اگر اس نے درود و سلام نبی پر نہیں پڑھا اس کی دعا موقوف بین السماء زمین و آسمان کے درمیان۔ توجہ دیں علماء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق، موقوف یہ حدیث کا لفظ ہے۔ پھر نیچے آؤ تھوڑا سے، معلق، معلق کا کیا معنی؟ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہے۔
بے شک لٹکا رہے زمین و آسمان کے درمیان. اردو میں کہو، اردو میں تو لٹکنے کا لفظ آیا. میں نے کہا بس یہیں سے ثابت ہے نمازیں تو ضرور پڑھتا ہے، آقا پر درود نہیں پڑھتا ہے. وہ نماز ایک دعا ہے، نماز عبادت بھی ہے، نماز دعا بھی ہے، نماز عبادت بھی ہے، نماز معراج مومنین بھی ہے، نماز الصلاۃ عماد الدین بھی ہے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں سب سے بڑی دعا سکھاتا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں ہو اور رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ کہ سب سے بڑی دعا اس کے لیے وہی. بے شک حق ہے. دعا کیا ہے؟ نماز. آپ نیت باندھیں، رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، رب کے قریب سب سے اچھی دعا ہے. تو دعا زمین و آسمان کے درمیان کیا رہتی ہے؟ معلق. معلق نہیں، اردو میں کہو لٹکنا. لٹکنا. تو سمجھ میں آیا کہ ان کی نمازیں جو درود نہیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں لٹکی ہیں، جو درود نہیں پڑھتے ان کے روزے لٹکے ہیں. جو حج کرتے ہیں درود نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں درود نہیں پڑھتے، حج کرتے ہیں درود نہیں پڑھتے، اعمال صالحہ کرتے ہیں درود نہیں پڑھتے. ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہے. تو میں نے کہا سن، جتنے دیوبندی، جتنے وہابی، جتنے حضور کے گستاخ ہیں سلام نہیں پڑھتے ان کی عبادت لٹکی ہے. اور جب ان کی عبادت لٹکی ہے اسی لٹکنے کو ہم اردو میں اٹنگا کہتے ہیں، اور اسی اٹنگے کا جواب فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب حق ہے. جواب ہے اس کا. اور جو درود آقا پہ پڑھتا ہے وہ دعا فوراً قبول. تو جب موقوف بین السما کا ترجمہ کیا تو اس کے بعد سمجھ میں آئی، لیکن اس نے فوراً اعتراض کیا. وہ اعتراض کیا ہے؟ کہا میں سلام تو ضرور پڑھتا، ضرور پڑھتا، مگر آپ کے اعلیٰ حضرت نے بہت جھوٹ بولا ہے. معاذ اللہ، کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہا پڑھا سلام ایک بار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. پڑھا ایک بار لگا دیا لاکھوں. یہ جھوٹ نہیں ہے. پڑھا ایک بار لگا دیا کروڑوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک بار پڑھا ایک بار لگا دیا لاکھ. کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. پڑھا ایک بار لگا دیا کروڑوں. تو کیا کروڑوں ہو گیا؟ کیا لاکھوں ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بتا تو عالم ہے کہ حافظ ہے کہ قاری ہے کہ فاضل ہے کیا مجھے بتا. کہا بریلیوں کی یہی عادت ہے کہ جب سوال کرو وہ الٹا سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے. ہم نے کہا نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب کچھ اور ہے. اگر تو عالم ہے جواب عالمانہ ہوگا، اگر تو مفتی ہے جواب اس لیول کا ہوگا، اگر تو حافظ ہے جواب اس لیول کا ہوگا، اور اگر جاہل ہے تو جواب جاہلانہ ہوگا. جیسے تیسا. کہا میں عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی. اللہ لام کو پر کر دو. اور جبکہ عربی قاعدہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر ہوتا ہے. لفظ اللہ. ہم نے کہا اگر علامہ ہے فہامہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تو سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. بولا کیوں؟ میں نے کہا لگتا تم نے فقہ حنفی کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہے. بہت کتابیں پڑھی ہیں، فقہ کی فلاں کتاب، فقہ اکبر ہے، فلاں کتاب، فلاں کتاب، بہت کتابیں میں نے پڑھی ہے. ہم نے کہا سنو توجہ دیجئے میری طرف. میں نے کہا اچھا
लाखों पढ़ा, एक बार भी नहीं, करोड़ों सलाम, क्या करोड़ बार पढ़ा है, लाख बार पढ़ा है। मैंने कहा आओ, अगर तुम हनफी हो तो इमाम आजम से पूछे, अगर तुम शाफई हो इमाम शाफई की बारगाह में चले, अगर मालिकी हो इमाम मालिक की बारगाह में चले, अगर हम्बली हो हम्बली की इमाम हम्बल की बारगाह में चले। बोलो, इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में चले या इमाम मालिक की बारगाह में चले या इमाम शाफई की बारगाह में चले या इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में चले? कहा मैं हनफी हूँ। हमने कहा बस अब ठहर जाओ, आपने तलाक का मसला पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो सर को खुजलाया। मैंने कहा इस्लाम क्या कहता हमारा, हमारी शरीयत क्या कहती? बड़े 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 मुफ्ती, बड़े 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 मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुदब्बिर, बड़े बड़े मुफस्सिर इस बात पर मुत्तफिक हैं। कौन सी बात? वही जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी बता दूं या बाद में? अभी या बाद में? तो दोनों हाथों उठा बोल दो सुभान अल्लाह, और मुझसे से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा लगता है फिक़े हनफी की कोई किताब तुमने पढ़ी नहीं। बहुत किताबें पढ़ी हैं, हनफी हैं। हमने कहा उठाओ मसला। तलाक के मसले में अगर कोई अपनी बीवी को एक बार तलाक दे और लफ्ज़े 3 लगा दे तो बताओ वो 3 तलाक होगी या एक? वाह, अगर किसी ने कहा जा मैंने तुझे 3 तलाकें दी, बहुत खूब, तीनों मर गई। कहा एक बार, कहा कई बार समझूंगा। जा मैंने तुझे 3 तलाकें दी, कहा एक बार। लफ्ज़े 3 लगाने से जब शरीयत में 3 तलाक मान है, 3 तलाक हो जाएगी तो हम गुलामों का आशिकाना सलाम पढ़ेंगे एक बार, लगाएंगे लाखों, लाखों का सवाब हमें क्यों नहीं मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई जवाब नहीं उसके पास। मैंने कहा सुन, अगर तेरी पूरी नस्ल को हम झूठा न साबित कर दे तो मंजूरुल कादरी नाम नहीं। कहा पूरी नस्ल को? हमने कहा अब्दुल वहाब से लेकर देवबंद और सहारनपुर नदवे तक और कयामत तक जितने पैदा होंगे सबको मैं झूठा साबित करूंगा। कहा किससे? हमने कहा कुरान से साबित करूंगा, हदीस से साबित करूंगा, मस्जिदों में साबित करूंगा, तकबीरों में साबित करूंगा, कलमे में साबित करूंगा। ये सब अहम है, अहम। कहा क्या? हमने कहा सुनो, तुमने अल्लाह मेरे आला हज़रत को झूठा कहा, अब हमसे सुनो। और अगर इसके आगे तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो दो। कोई जवाब नहीं, खामोश। कि जब इस्लाम में एक बार कहो 3 लगा दो हो गया, तो हम गुलामों को किस सवाब क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं हुआ? लाखों क्यों नहीं? आला हजरत ऐसे वैसी शख्सियत का नाम नहीं है जहाँ इल्मुल्लाह, इल्म सर्फ, इल्म तफसीर, इल्म जफर, इल्म रियाजी, इल्म कुरान, इल्म तफसीर, तमाम उलूम इकट्ठा होते हैं। और उस उलूम को इकट्ठा करने के बाद सैकड़ों उलूम इकट्ठा कर लो तो उसी उलूम का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़ली बने। मैंने कहा सुनो, तुम झूठे, तुम मस्जिद में झूठ बोलो, तकरीर में झूठ बोलो, कलमे में झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलते हो तुम, और मैं साबित करता हूँ। कहा कैसे? हमने कहा सलाम क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहा वो हुजूर को हम जिंदा मानते हैं मगर मदीने में, यहाँ नहीं मानते हम जिंदा। तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। मैंने कहा पहले तो आप कुरान उठाए, कुरान क्या है सुनना चाहते हो बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान का 26वां पारा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो, और इसको टफ करूं? और ये आज का तर्जमा नहीं है,
کہ آج ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس کا یہ کیا، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مجدد الفسانی نے کیا، یا عبدالحق محدث دہلوی نے کیا. نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی قطرہ نہیں. اس وقت بھی یہی اس کا ترجمہ تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے. کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن میں نے پڑھ لیا کہ اللہ نے زمین کو کیسے پیدا کیا، کہا کن، وہ چیز ہو گئی فیکون. آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، جنت کو کیسے پیدا کیا، آدم کو کیسے پیدا کیا، آدم ذات کو کیسے پیدا کیا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسول کے نور کو پیدا کیا. تو کیا کہا، کیسے پیدا کیا؟ بتاؤں اللہ نے کیا فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے جب حضور کے نور کو پیدا کیا تو کیا کہا، بس اتنا ہی کہا محمد الرسول اللہ، اور حضور علیہ السلام کا نور پیدا ہو گیا. تو وہاں بھی اس وقت یہی ترجمہ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ بولے محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب آدم بھی نہیں ہے، آدم ذات بھی نہیں ہے، جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. یہ تب کا ترجمہ کیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. آدم سے پہلے ہے نا. اب آپ ذرا دیکھو، تمام انبیاء پیدا ہوئی، تمام رسول تشریف لائے، قرآن کی آیت آئی، یہاں یہی ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اب آپ سمجھو ذرا، ہیں اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں کہ فلاں جگہ ایک مفتی صاحب ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ موجود ہیں؟ یہی تو ہے نا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ ایک مفتی صاحب تھے تو آپ سمجھیں گے وہ تھے، اب نہیں. سمجھو نا. اب آؤ، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی تو ہے نا، ہے نا. اب سنو ذرا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو جھوٹ کہا، سلام کو جھوٹا کہا. اب میں کہاں سے لا رہا ہوں، کہاں سے لا رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں سمجھو. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں. ہم نے کہا اذان سناؤ. سنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اللہ سب سے بڑا. اس کے بعد اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان کی جھوٹ سمجھو، میں گواہی دیتا، اشہد میں گواہی دیتا، ان بے شک، محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ فجر میں یہی ہے، ظہر میں یہی ہے، عصر میں یہی ہے، مغرب میں یہی ہے، عشاء میں یہی ہے. وہابی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، یہ سب یہی اذان دیتے ہیں یا نہیں؟ بولو. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف آپ وہ نہ جانا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ قرآن سے ثابت کیا، یستفی سے لایا. مضارع کا صیغہ ہے یستفی، دو معنی ہوتا ہے، پہلے حال کا اور مستقبل. سمجھو، اللہ کے رسول حضور سید کائنات ہیں. یہ قرآن کی بھی آیت ہو گئی، حدیث کی بھی ہو گئی، اور اللہ نے جب بنایا تب بھی یہی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کا نور پیدا ہو گیا. اب جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ حضور فرما رہے ہیں. نور پیدا ہوا، حضور یہ فرما رہے ہیں. اللہ محمد رسول اللہ فرما رہا ہے. تو اب جو لوگ، توجہ دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں ہم فرض کریں گے، ہم سنت نہیں کریں گے، ہمیں سنت
سنتوں سے مطلب نہیں ہے، فرض کی گرفت ہے، فرض پوچھا جائے گا، فرض کے بارے میں سوال ہوگا، سنت کے بارے میں نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھ کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، لیکن اس کی تخلیق جب اللہ نے اس جملے کو پیدا کیا تو پہلے اللہ کی آواز محمد الرسول اللہ، آقا کی آواز لا الہ الا اللہ، گویا لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے یہ سنت رسول ہے، اور لفظ محمد الرسول اللہ بتا رہا ہے یہ سنت کبریا ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی سنتوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں وہ سنت کبریا پر عمل کر رہے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ بتائیں کو اگر یہ سنت نہیں کریں گے تو ان سے کہو اگر سنت نہیں کرو کلمے میں سنت ملتی ہے۔ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کی آواز پہلے، محمد الرسول اللہ یہ خدا کی آواز ہے وہ بعد میں ہے۔ تو اب ایسے کر دو نا، اگر فرض کرنا ہے خدا کی آواز پہلے کرنی ہے تو پہلے کر دو محمد الرسول اللہ، بعد میں لگاؤ لا الہ الا اللہ، اٹھائے جوتا مارے لگے لوگ۔ نہ ہمارے باپ نے ایسا کلمہ پڑھا نہ دادا نے پڑھا، آپ پڑھ رہے ہیں کلمہ، یہ تو نیا کلمہ ہے۔ اب اپنے ذہن کو حاضر کرو اور ان باتوں کو سمیٹو۔ بولو دیوبندی 5 وقت اذان دیتا یا نہیں دیتا ہے نا؟ یہی اذان ہے نا جو میں نے سنائی ہے نا؟ بولو اور آسان کر دیں، اور آسان کر دیں۔ میں گیا حضرت کے دروازے پر، کیا نام حضرت آپ کا؟ مولانا عبدالکریم کے دروازے پر میں حاضر ہوا، بڑا اچھا بنگلہ، باہر بیل لگی تھی۔ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد بیل بجایا، ایسے بیل بجتے ہیں نا، دیہاتی ہے نا، دیہات، تو اس حساب سے سمجھو۔ گھنٹی بجی، آپ کا نوکر نکلا پھٹ سے باہر۔ میں نے پوچھا حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب ہیں؟ توجہ دیجیے گا، نوکر نے کہا ہے۔ میں ادباً 10 منٹ 5 منٹ کھڑا رہا، جب نہیں نکلے آپ تو پھر میں نے بیل بجایا، نوکر پھر نکلا لوگ سے۔ ہم نے کہا حضرت ہیں علامہ صاحب؟ بولے ہیں۔ توجہ آپ دیجیے، کئی بار ہوا؟ تو پھر کھڑے ہیں، تیسری بار پھر کھڑے ہیں، چوتھی بار پھر کھڑے ہیں، اور جب 5ویں بار ہم نے بیل دبایا نکلا لپ سے۔ میں نے کہا علامہ صاحب ہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ مجھے غصہ آیا، پہلی بار میں کہا ہے، دوسری میں کہا ہے، تیسری میں کہا ہے، چوتھی میں کہا ہے، اور جب 5ویں بار پوچھا تو کہہ رہا ہے گئے نہیں ہے۔ یہ جھوٹا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اتار کے جوتا ٹھاک 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 ماریں گے، نہیں ماریں گے؟ یہ جھوٹا ہے۔ 4 بار کہا ہے اور 5ویں بار کہہ رہا نہیں ہے۔ اب اس مثال سے سمجھو، ظہر کی اذان میں وہابی بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ظہر میں کہا ہے، عصر میں کہا ہے، مغرب میں کہا ہے، عشاء میں کہا ہے، اور جب فجر میں کہا ہے، اور جب سلام پڑھنے کی بات آئی کہ جب وہ ہے تو سلام ہے، جیسا ہی سلام کے لیے کھڑے ہوئے بھاگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں ہے، میں نے اتارا جوتا دیا تھا، ابھی 5 بار مسجد میں کہا ہے اور آپ کہتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا جھوٹا، کیا مثال ہے، کیا مثال ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا۔ یہ وہابی تکبیر میں جھوٹ بولتے ہیں، اذان میں جھوٹ بولتے ہیں، نمازوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی یہ پڑھتے ہیں، اور جب سلام کی بات آتی ہے تو کہتے وہ ہے نہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ، ایک وہابی کو پکڑا، ہم نے کہا بتاؤ جب اذان میں کہتا ہے تو سلام کیوں نہیں؟
مصطفیٰ ہیں تو سلام ہے، مصطفیٰ ہیں زندگی ہے، حیات ہے، اختیار ہے، مختار ہے، حبیب ہیں، تب بھی تھے اب بھی ہیں اور قیامت تک کے رہیں گے، اور جب وہ قیامت تک رہیں گے تو سلام بھی قیامت تک کے پڑھا جائے گا۔ کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں لیکن مدینے میں جا کے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ کہا مدینے میں جا کے پڑھو، تو ہم نے کہا اگر مدینے میں جا کے پڑھو تو کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کہا کلمہ انڈیا میں پڑھتے ہو یا مدینہ میں؟ انڈیا میں بھی پڑھتے ہو یا مدینہ میں؟ کہا انڈیا میں۔ تو ہم نے کہا اگر کلمہ پڑھو یہاں کہو ہیں اور عقیدہ رکھو وہاں ہے تو سن لے، اب تیرا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ مانتا حضور مدینے میں ہے تو کلمہ وہی مکمل ہوگا اور یہاں آئے گا کافر کا کافر۔ سبحان اللہ، واہ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا اتنا احسان ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کیا کہ جیسے میں نے خدا کی مقدس کتاب قرآن عظیم کو وضو کر کے چوما، چومنے کے بعد جیسے کھولا ویسے اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے۔ گھبرا گیا، کہنے لگا یہ کون سی باتیں آپ کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیا اعلیٰ حضرت کی تصویر قرآن میں چھپی ہے؟ کیسے آپ کو یاد آ گئے؟ ہم نے کہا دلیل دیں؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ سے۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ سے پہلے کیا ہے؟ کہا بسملہ، جس کو بسم اللہ کہتے ہیں، پہلے وہ ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہے قرآن کا ترجمہ سب نے کیا ہے اپنے اپنے رنگ میں۔ ان وہابیوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پکڑا غلام رضا نے، شروع کرتا ہوں۔ عورت پڑھے گی تو کیا کہے گی؟ شروع کرتا ہوں۔ عورت کیا کہے گی؟ شروع کرتا ہوں۔ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے؟ قرآن مردوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ نہ شروع کرتا ہوں اور نہ شروع کرتی ہوں۔ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا مہربان ہے، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، ایک ہی جملے میں دونوں کو شامل کر لیا تو غلاموں نے جواب دیا ان کو عربی کیا آئے گی، ان کو عربی کا علم کیا ہوگا۔ جنہیں مؤنث مذکر نہیں پتا ہے وہ آج اعلیٰ حضرت کے علم پر اعتراض کرتے ہوئے قرآن کھولو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، حدیث پڑھو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں سلام ہوتا ہے، جہاں جہاں سنی ہے، ہر مسجد کی اینٹ پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، ہر مدرسے کی اینٹ پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ پھر وہیں چلو، سبحان الذی اسری، بات کو سمیٹ کر ختم کیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں جسم و جسمانیت کے ساتھ میرے آقا گئے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ہر معجزہ خدا کی قدرت ہے، بغیر خدا کی قدرت کے کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے، کوئی بڑی کرامت نہیں دکھا سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب جب ان چیزوں میں ان لوگوں نے گھوٹالا کیا، اس وقت تاجدار عرب و عجم سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم جہاد اٹھا کر
ہم سنیوں کو ہتھیار عطا کیا، اور سچ کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی قیامت تک محدث نہ پیدا ہو، مفکر نہ پیدا ہو، مجدد نہ پیدا ہو، تو اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، اتنی کتابیں تحریر کی ہے، تصانیف کثیرہ، اتنی کتابیں ہیں کہ قیامت تک امت کے لیے وہ کافی ہوگا اعلیٰ حضرت کا وہ ہے۔ اتنی کتابیں آپ نے لکھ ڈالی ہیں، معمولی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ لوگوں نے تو بہت کچھ کیا، جب پکڑا امام اہل سنت نے پکڑا، گھوٹالہ کیا، بہت آسان سی بات، اٹھایا فقہ کی کتاب، اس میں لکھا ہے کوئی نبی کوئی رسول جنات نہیں ہوئے، دیوپری نہیں ہوئے، نبی انسانوں ہی میں ہوئے، وہ بھی اعلیٰ حسب و نسب سے رب نے انتخاب فرمایا، اعلیٰ خاندان سے۔ اب جب یہ پڑھے انہوں نے تحریک شروع کر دی، کیا نبی انسان ہوتا ہے؟ کہا ہاں نبی تو انسان ہوتا ہے۔ کہا ہم بھی انسان ہیں؟ کہا ہاں ہم بھی انسان ہیں۔ تو کہا کہ نفس انسانیت میں تو ہم نبی کے برابر ہو گئے، نبی کے برابر ہو گئے نا، ہر انسان آپس میں بھائی بھائی، نبی بھی انسان ہم بھی انسان، معاذاللہ ایک رشتہ تو یہ بن ہی رہا ہے۔ علوم میں وہ افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن کبھی کبھی علوم میں بھی بندے بڑھ سکتے ہیں۔ شیطان کا انہوں نے نام لیا، کیا کیا مثالیں دی، وہ ہم اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح کے جب اعلانات کیے گئے، تحریکیں چلی، اعلیٰ حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کیا قرآن سے؟ کہا نہیں، ہر انسان بھائی بھائی نہیں، قرآن میں کہیں نہیں، هو سماکم المسلمین، یہ آیت لے کے آ گیا، هو سماکم المسلمین، لیجئے ساتھ، کہا نہیں، بات ہے ہر انسان آپس میں بھائی بھائی، اور ان کا مطلب یہی تھا کہ اگر ہم نبی کو انسان ثابت کریں اور ہم بھی انسان ایک کو ملائیں۔ کون کہتا نبی انسان نہیں؟ کون کہتا نبی کو بشر نہ مانو؟ نبی بشر ہیں، نبی انسان ہیں۔ اگر نبی انسان نہ ہوتے کون تمہیں انسانیت سکھاتا؟ نبی بشر نہ ہوتے تمہیں کون بشریت سکھاتا؟ نبی انسان ہے، نبی بشر ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نبی میری طرح، جب میری طرح کی بات آتی ہے تب طبیعت چاہتی ہے ان کو شیشہ دکھا دیا جائے، اپنا بھی چہرہ دیکھ لے، اور نبی کے غلام کا چہرہ دیکھ لے۔ نبی اگر کنویں میں تھوک دیں پانی میٹھا ہوگا، اگر تم تھوک دو تمہاری بیوی نہ کھائے، تمہاری بیوی نہ پسند کرے۔ نبی کا پسینہ خوشبودار، سب سے اعلیٰ، افضل و اعلیٰ، تمہارا پسینہ یہ ہے جس گاؤں میں نکل جاؤ مسجد دھلنا پڑ جائے، اتنی تمہارے بدبو آتی ہے۔ تم نبی کی مثال دیتے ہو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، کون کہتا ہے سب انسان بھائی بھائی ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، اگر تم سب انسان کو بھائی مانتے ہو، اب مجھے بتاؤ ابو جہل کون تھا؟ انسان۔ تو اگر سارے انسان بھائی تو ابو جہل تو بھائی ہو جائے گا، ابو لہب بھی بھائی ہوگا، فرعون بھی انسان، وہ بھی بھائی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا نہیں، انسان نہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انسان آپس میں بھائی بھائی نہیں، بلکہ مومن ایک دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، انسان نہیں، مومن مومن کا بھائی۔ یہ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، لیکن جلسے میں آ کے بڑا افسوس ہے، نہ ناظرین کا پتہ رہا، نہ لوگوں کا پتہ رہا، اور خصوصی تقریر کروائی گئی کب؟ جب سب چلے گئے، ورنہ لوگ سنتے ہیں نیٹ پہ، ہر مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے،
بڑا افسوس ہے کہ جلسے کی ترتیب بیکار کر دی گئی. بہت بڑے بڑے جلسے ہم لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ سال میں ایک بار کرتے ہیں, یہاں مہینے میں 30 دن جلسہ لگا. لیکن میری گزارش ہے کہ جو ہمارے جلسے کا بینر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس, وہ معراج النبی اور عرس پاک, اس کی دلیل, اس کا ثبوت قرآن سے ہے. یہ آپ جان لیجئے. اعلیٰ حضرت کی کرامت دکھاؤ, اعلیٰ حضرت کی کرامت کہیں ثابت کرو. ارے ہم نے کہا کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے. ہم نے کہا ہاں, کا نام تو نہیں لکھا اس میں. ہم نے کہا مفتی اعظم کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے, غوث اعظم کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے, غریب نواز کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے. کون کہتا ہے؟ آپ تو دیہات میں بیٹھے ہو, ذرا باہر نکل کے دیکھو کتنی تحریکیں چل رہی ہیں, کتنی تبلیغیں چل رہی ہیں. لکھنؤ کی کیا پوزیشن ہے, اور دیگر شہروں میں آپ چلے جائیے, بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہے ہیں. طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں لا رہے ہیں. اور کریں, سمجھیں ان باتوں کو. قرآن میں ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینا ثواب. بولے یہ تو ہم نہیں مانیں گے. اعلیٰ حضرت بعد میں, قرآن پہلے, غوث اعظم بعد میں, قرآن پہلے, مخدوم پاک بعد میں, قرآن پہلے, تمام اولیاء بعد میں, قرآن پہلے. تو جب قرآن پہلے ہے تو یہ قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا یہی تو سمجھنے کی کیا. ہم نے کہا اگر غوث اعظم کی شان بیان کرنی ہے, مقرر پڑھتا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بولو ولی کی جمع اولیاء. تو جو یہ قرآن کے 11ویں پارے میں آیت آئی ہے, جب بھی ولیوں کی شان کی بات آئے گی یہی آیت پڑھی جائے گی. چاہے غوث اعظم کی زندگی بیان کرنی ہو, ان کی فضیلت بیان کرنی ہو, جتنے اولیاء کاملین ہیں اسی آیت میں شامل ہیں. جو دنیا میں پیدا ہو گئے, قبر انور میں آرام فرما ہے, وہ بھی اسی آیت میں. اور جو زمین میں موجود ہے, زمین کے اوپر موجود ہے, وہ بھی اسی آیت میں. اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے وہ بھی اسی آیت میں ہے, وہ بھی اسی آیت میں ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت ولی ہے, ولی کامل ہے, مفتی اعظم ولی ہے, ولی کامل ہے. مجھے پتا جب وہ ولی ہے, ولی کامل ہے, تو اس آیت میں شامل ہے یا نہیں. دوسری آیت نازل ہوگی نہیں. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. جتنے اولیاء اللہ سب اسی میں شامل. اب آپ توجہ دیجئے. کہنے لگا نہیں صاحب, آپ نے چیلنج کیا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے. میں نے کہا بے شک ثواب ملتا ہے. بولا کیسے؟ ہم نے کہا قرآن اٹھا لے. قرآن بولتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اس کی تفسیر اٹھا کر پڑھو. جو رسول کا وہ ہمارا, رسول کے غلاموں کا ذکر کرو, آقا کا ذکر ہے, اور آقا کا ذکر خدا کا ذکر ہے, رسول کے چاہنے والوں کا ذکر آقا کا ذکر ہے. میرے سرکار نے فرمایا جس نے کسی ولی سے دشمنی کی ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ثواب ثواب ثواب. میں نے کہا قال فرعون آیا ہے قرآن میں؟ ہاں آیا ہے. ہم نے کہا فرعون کون تھا؟ غدار ہے, دشمن ہے, ظالم ہے, حاسد ہے, بہت بڑا غدار ہے. قرآن میں قال فرعون ہے. اگر قال فرعون پڑھا جائے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بولا بالکل ملے گا. ہم نے کہا قرآن میں ولید بن مغیرہ اتل بعد ذالک زنیم قرآن میں ہے, اگر یہ آیت پڑھی جائے ثواب ملے گا یا نہیں؟ کہاں ملے گا. میں نے کہا مجھے یہ بتا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثواب ملے گا یا نہیں؟ کہاں ملے گا. میں نے کہا مجھے بتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان کو شیطان الرجیم قرآن میں کہو ثواب ملے گا یا نہیں؟ کہاں ملے گا. شیطان الرجیم میں جتنے حرف ہیں ہر حرف پر 10 نعمت.
ثواب ملے گا. میں نے کہا قرآن میں اگر شیطان کا نام آئے ثواب ملے گا, فرعون کا نام آئے ہر حرف پہ ثواب ملے گا, تو اولیاء کاملین کا جو ذکر ہے, اولیاء کی وفاداری کا جو ذکر ہے, ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا, اور اس آیت میں ہمارے اولیاء کاملین شامل ہے. لہذا گزارش ہے میری, مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس معراج النبی عرس پاک, ان سب کی دلیلیں ہیں, ثبوت ہے, اہل سنت حق پر ہے, سچ ہے, اور اسی پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے, سنیت پر موت عطا فرمائے, اور ہمیں قبر میں اس کے صدقے میں حضور سید کائنات کی زیارت نصیب فرمائے, اسی کے صدقے میں میدان محشر میں شفاعت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.